اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کا غدیر سے متعلق اس پروگرام میں خیر مقدم کرتی ہوں اور خداوند متعال کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس نے سال آئندہ کی طرح ایک بار پھر ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم بچوں کو عید غدیر کے پرمسرت موقع پر ان میں جو کمالات کوالٹیز پائی جاتی ہیں جیسے ڈرائنگز، پینٹنگز وغیرہ، اس کے ذریعے بچوں کو غدیر کی اہمیت کی طرف رجوع کرا سکیں، اور الحمدللہ ہم اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہوئے ہیں، اور آج وہ موقع آیا ہے کہ جہاں ہم سب ان کوششوں کے نتائج کو جاننے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے پروگرام کا آغاز حسب دستور تلاوت قرآن مجید کے ساتھ کرنے کے لیے میں قاری محمد عباس صاحب کو دعوت دینا چاہتی ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید سے ناظرین کے دلوں کو منور فرمائیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا۔ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا۔ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره
مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمدللہ بہت بہترین انداز میں قاری محمد عباس صاحب نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی ہے. آئیے ہم سب مل کر کہ ہمارے اس پروگرام کے اسپانسرز کی طرف سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک التجا ہے سورہ فاتحہ کی سید رضا حسین ابن سید تقی حسین مرحوم کو ایک سورہ فاتحہ ارسال کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب ضرورت یہ ہے کہ آپ کے سامنے میں اس کمپٹیشن کے سلسلے سے گفتگو کروں کہ یہ کمپٹیشن کیسا تھا. یہ ایک آرٹ کمپٹیشن تھا جو صرف بچوں کے لیے تھا جن کی عمر 15 سال سے کم تھی، اور ماشاء اللہ بچوں نے بڑے پرجوش انداز میں اس میں پارٹیسپیٹ کیا. آئیں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں جناب فرقان صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے بہترین کلام کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو پرمسرت کریں. اللهم صل على محمد وآل محمد. گونجا علی علی کا جو نعرہ غدیر میں، گونجا علی علی کا جو نعرہ غدیر میں، ایمان اور ہو گیا تازہ غدیر میں، ایمان اور ہو گیا تازہ غدیر میں، کہ ہاتھوں پہ مرتضیٰ کو اٹھا کر رسول نے، ہاتھوں پہ مرتضیٰ کو اٹھا کر رسول نے اپنی پیمبری کو بچایا غدیر میں، اپنی پیمبری کو بچایا غدیر میں، کہ بقل کا کی دے کے صدا شیخ رو پڑے،
بخل کا کی دے کے صدا شیخ رو پڑے، ٹوٹا کچھ اس طرح سے ارادہ غدیر میں، ٹوٹا کچھ اس طرح سے ارادہ غدیر میں، کہ کچھ اتنا جھوم جھوم کے برسا سحاب خم، کچھ اتنا جھوم جھوم کے برسا سحاب خم، ڈوبا صحابیوں کا ستارہ غدیر میں، ڈوبا صحابیوں کا ستارہ غدیر میں۔ اور آخری کلام میں ایک مطلب اور 3 شعر انشاءاللہ۔ بے چہرگی کے دور میں چہرہ غدیر ہے، بے چہرگی کے دور میں چہرہ غدیر ہے، بے چہرگی کے دور میں چہرہ غدیر ہے، انسان کے اوج پانے کا رستہ غدیر ہے، انسان کے اوج پانے کا رستہ غدیر ہے، کہ ہوتا ہے ناز اپنے مقدر پر اس لیے، ہوتا ہے ناز اپنے مقدر پر اس لیے، میری نماز عشق کا قبلہ غدیر ہے، میری نماز عشق کا قبلہ غدیر ہے، کہ ہم کو بتا رہے ہیں یہ فتوے نئے نئے، ہم کو بتا رہے ہیں یہ فتوے نئے نئے، مفتی کے دل میں ایک غم تازہ غدیر ہے، مفتی کے دل میں ایک غم تازہ غدیر ہے۔ اور مقطع بھی دیکھیں گے، فرقان کیوں نہ مجھ کو زمانہ کرے سلام، فرقان کیوں نہ مجھ کو زمانہ کرے سلام، فرقان کیوں نہ مجھ کو زمانہ کرے سلام، کہ فرقان کیوں نہ مجھ کو زمانہ کرے سلام، میری جبیں پاج بھی لکھا غدیر ہے، میری جبیں پاج
آج بھی لکھا غدیر ہے بے چہرگی کے دور میں، چہرہ غدیر ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ غدیر عید اکبر ہے، غدیر ولایت کے اعلان کا دن ہے، غدیر دین کے کامل ہونے کا دن ہے، غدیر حق کو پہچاننا، اس کی بیعت کرنا اور اس بیعت حق پہ تا قیامت قائم رہنے کا دن ہے۔ آئیں اسی کے ساتھ ہی میں غدیری ترانے کے لیے مدرسہ واقرت کے بچوں کو بلانا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور اپنی بہترین انداز میں، اپنی بہترین آواز میں غدیری ترانے کو پیش کریں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب۔ لواد الغرير مقام هوى وسر تواه بواد توى، فقل إن نزلت بمولى ثوى، أبا حسن أنت عين الإله وأنت له ذنو واعيا۔ مبارک ہو عید غدیر آ گئی، ولایت کی ہر سو گھٹا چھا گئی، محبوں میں تازہ بہار آ گئی، کلی دل کی دشمن کے مرجھا گئی۔ نبی کے لبوں سے صدا جب سنے، من كنت مولا فهذا علي، علي 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 علي، لواد الغرير مقام هوى وسر تواه بواد توى، فقل إن نزلت بمولى ثوى، أبا حسن أنت عين الإله وأنت له ذنو واعيا۔ یہ بلغ کی آیت ہے لائی پیام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہ بلغ کی آیت ہے لائی پیام، نہ آگے بڑھے یا نبی ہو قیام، جو پہنچانا ہے اس کا ہو اہتمام، کیا اگر نہ یہ تو کیا کچھ نہ کام۔ دکھا کر علی کو یہ بولے نبی، من كنت مولا فهذا علي، علي 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 علي، لواد الغرير مقام هوى وسر تواه بواد توى، فقل
قرآن کی آنے لگی آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا یہ قرآن کی آنے لگی آیتیں تمام آج کے دن ہوئی نعمتیں ہوا دین کامل بڑی عزت رضائے خدا کی ملی برکتیں علی ہے بلا فصل میرے وسیع من كنت مولا فهذا علي 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 لوادي الخرير مقام هوى وسر تواه بواد انطوى فقل إن نزلت بمولى سوى أبا حسن أنت عين الإله وأنت له ذنو وعياه اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاءاللہ ان بچوں نے بہت ہی بہترین انداز میں غدیری ترانے کو پیش کیا ہے. اب آئیں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں غدیر سے کیا درس ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غدیر کے میدان میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا ہے تو لوگوں سے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھو میں جو جملے کہہ رہا ہوں تم سب اسے دہراتے جاؤ، یعنی زبانی اقرار لے رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے ایک قیمہ نصب کرایا ہے اور لوگوں سے یہ کہا گیا ہے کہ سب جائیں امام علی علیہ السلام کو ان کی ولایت کی مبارکباد پیش کریں. یعنی یہ بات اللہ کے رسول نے واضح کر دی کہ جب بات ولایت کی آئے گی تو صرف زبانی اقرار سے کام نہیں چلے گا بلکہ عملی اقرار بہت ضروری ہے. یعنی کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ولایت کے ماننے والے ہیں تو پھر ہمارے عمل سے یہ بات ثابت ہونی چاہیے، اور کیونکہ جب تک یہ بات ہمارے عمل سے ثابت نہیں ہوگی تو پھر ہم نہ غدیری ہیں نہ ولایت کی ہیں، نہ ہم غدیر کے ماننے والے ہیں نہ ہم ولایت کے ماننے والے ہیں. آئیں اسی کے ساتھ میں ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب کو دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور اپنے نظریات کو پیش کریں. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المغلوبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا أحكم الحاكمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید غدیر، عید اللہ الاکبر اور عید مباہلہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. عید غدیر
عید اللہ الاکبر، یوم سرور، وہ عظیم ترین عید ہے کہ جس کے صدقے میں اسلام کامل ہوا، دین مکمل ہوا، نعمت خدا تمام ہوئی اور اللہ اس دین سے راضی ہوا۔ یعنی اعلان ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ عظیم نعمت ہے۔ خود امیر المومنین کی ولایت وہ قلعہ ہے کہ جس نے دین کو امان بخشی، جس نے مسلمین اور مومنین کو امان بخشی، اور جس کے سبب سے اللہ اس دین سے راضی ہوا۔ عید مباہلہ اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام، پنجتن پاک علیہم الصلوۃ والسلام کی علمی اور روحانی جیت کا نام ہے کہ نجران کے عیسائیوں نے اس بات کو قبولا اور یہ تاریخی ایک رپورٹ اور ایک شہادت بن کے ہر ایک تک بات پہنچی کہ پنجتن پاک علیہم الصلوۃ والسلام وہ عظیم شخص، وہ عظیم حجتیں ہیں اللہ کی کہ جن کے نورانی وجود سے اور جن کے علم اور مرتبے کو دیکھ کر نجران کے عیسائی اعتراف کر کے چلے گئے کہ ان سے زیادہ روئے ارض پر صاحب علم، صاحب کرم، صاحب قدرت اور صاحب وقار لوگ نہیں پائے جاتے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم جیت عطا کی۔ یہ روحانی اور علمی جیت ہے، اور یہ روحانی اور علمی برتری ہے، اس لیے کہ یہ ذوات مقدسہ تمام خلائق کے اوپر اللہ کی حجت ہے۔ یہ جو پروگرام آپ کے سامنے نشر کیا جا رہا ہے، یہ اہل البیت نیٹ ورکس کی طرف سے نشر ہو رہا ہے۔ انسکرائب غدیر جو کمپٹیشن، ڈرائنگ کمپٹیشن رکھا گیا اہل البیت نیٹ ورکس کی جانب سے، اور جس کو اسپانسر کیا فیڈرل یونیورسٹی نے، یہ اس لیے رکھا گیا تاکہ ہم ہر گھر تک غدیر کو پہنچا دیں، غدیر کے میسج کو پہنچا دیں، اس عظیم انفارمیشن کو پہنچا دیں کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اللہ کا ولی ڈکلیئر کیا، یعنی ان کی اعلان ولایت کیا۔ اور اس کے ذریعے ہم نے تمام لوگوں سے، ینگسٹرز سے، چھوٹے بچوں سے، اور جو بچے سن بلوغ تک پہنچے ہیں، ان سے یہ ان کو یہ اپارچونٹی دیا کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور بہت اچھی ڈرائنگ بنا کے لائیں غدیر کی تھیم پر۔ چنانچہ ہمارے پاس بے انتہا ڈرائنگس آئیں، بے انتہا ایکٹیو پارٹیسپینٹس ہمارے پاس آئے، جنہوں نے خوبصورت طریقے سے اپنی کریٹیوٹی کو شو کیا اور غدیر کے لیے غدیر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ ہر گھر تک غدیر پہنچ جائے، چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات پہنچ جائے کہ یہ دن کتنا عظیم ہے، یہ عید اللہ الاکبر کیوں ہے، اس دن کیا ہوا تھا، تاکہ وہ ڈرائنگ کے ذریعے، اس انسکرپشن کے ذریعے وہ اس پیغام کو اپنے دل و جان میں بسا دیں۔ آخر کلام میں میں تمام ونرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو رنر اپس ہیں ان کی خدمت میں بھی بہت بہت مبارکباد، اور جن کو بظاہر کچھ نہیں ملا ہے، یعنی کوئی سرٹیفکیٹ وننگ کا نہیں ملا ہے یا وہ ان کو کوئی پرائز نہیں ملا ہے، تو وہ بالکل دل چھوٹا نہ کریں، ان کو پارٹیسپیشن کا سرٹیفکیٹ ضرور ملے گا، ان کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں۔ اور وہ یہ یاد رکھیں کہ اس طرح کے کمپٹیشنز جو مذہبی اویئرنیس کے لیے ہیں، دینی اویئرنیس کے لیے ہیں، سماج میں ائمہ معصومین علیہم السلام کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے ہیں، ان کی سیرت کے پہلوؤں کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہیں، اس میں کہیں بھی ون اور لوز اسٹریٹجی نہیں آتی ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ دل و جان سے اس میں پارٹیسپیٹ کریں، بچوں تک اس بات کو پہنچائیں
بچے انٹرسٹ لیں اپنے رول ماڈلز کے اندر، ان کی حیات کو جانیں، امپورٹنٹ ایونٹ کو جانیں، نئی چیزوں کو اپروچ کریں، اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے کریٹیولی نالج کے راستے سے قریب ہیں۔ ہم پھر سے آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں عید اللہ الاکبر، عید غدیر کی اور عید مباہلہ کی، اور دعا کرتے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے اپنے نوجوانوں تک، چھوٹے بچوں تک دین کو پہنچاتے رہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کو، ان سے متعلق امپورٹنٹ باتوں کو اور ایونٹس کو پہنچاتے رہیں، تاکہ اویئرنیس بڑھتی رہے، تاکہ روشنی پھیلتی رہے، تاکہ نور پھیلتا رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میں ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا بے حد قیمتی وقت ہمیں دیا اور بہترین نظریات پیش کیے، جن کا ماننا ہر شیعان علی علیہ السلام کے لیے ضروری ہے۔ ماشاءاللہ اہل بیت نیٹ ورکس کی جانب سے پورے سال اسلامک پروگرامز کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اس میں العصر کلاسز بھی ہیں جو کہ وقت کے امام علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ ہر منتظر امام علیہ السلام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام علیہ السلام کی معرفت حاصل کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سب سے ایک سورہ فاتحہ کی التجا کرتی ہوں مرحوم سید رضا حسین ابن تقی حسین کے لیے کہ آپ سب ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے مرحوم کو ہدیہ کر دیں۔ اس کمپٹیشن کے حوالے سے آئیں ہم بچوں سے ان کے نظریات جانتے ہیں کہ جنہوں نے ایز اے پارٹیسپینٹ اس کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ My name is Farhan Haider Babe. مولا رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں مولا علی کا حد بلند کر کے فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اسی کے ساتھ ہی میں سید علی عباس صاحب کو دعوت دینا چاہتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے نظریات کو پیش کریں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطلبوا العلم من المہد الی اللحد۔ اب تمام کے تمام پیرنٹس، تمام شرکاء، تمام اسٹوڈنٹس، پارٹیسپینٹس اور جتنے بھی لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور خصوصاً آپ سب کی خدمت میں فیڈرل کڈس اور اس کی ٹیم کی جانب سے میں علی عباس آپ سب کو غدیر خم اور اس کے ساتھ ساتھ عید مباہلہ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً وہ تمام کے تمام پیرنٹس، وہ تمام کے تمام بچے، وہ جتنے لوگ کہ جنہوں نے اس پروگرام میں شریک ہونے کی کوشش کی، قابل مبارکباد ہیں کہ اپنے اس چھوٹے سے قدم کے ذریعے غدیر کی اہمیت اور غدیر کو اپنے دلوں میں ریفریش اور زندہ کرنے کی کوشش کی۔ خاص طور سے وہ بچے کہ جنہوں نے مولائے کائنات سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ خوبصورت پینٹنگز بنائی ہیں، اور یقین جانیں یہ فرسٹ، سیکنڈ اور یہ تھرڈ، یہ پرائز، یہ سب ذریعہ ہے، یہ سب وسیلہ ہے۔ اصل اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کتنا اپنی زندگی میں غدیر کو اور اہل بیت اطہار علیہ السلام اور ان کی ولایت کو اتارے ہوئے ہیں، اور وہ والدین بھی قابل مبارکباد ہے۔ خداوند عالم ایسے والدین ہر بچوں کو عطا کریں، اور خصوصاً جتنے بھی والدین اس پروگرام میں شریک ہوئے کسی بھی طریقے سے قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے دلوں میں غدیر کی امپورٹنس بتانے کے لیے، غدیر کی اہمیت بتانے کے لیے کہ کتنی مشکلوں اور مشقتوں کے ساتھ
یہ ولایت امیر المومنین ہم تک پہنچی ہے۔ ایک ایسا زمانہ تھا کہ جب علی بولنے پہ بھی پابندی تھی، اور آج وہ زمانہ ہے کہ جب ہم پوری طرح سے آزاد ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہمارے بچوں کے دلوں میں غدیر کی امپورٹنس نہ ہو تو پھر ہمارے لیے تعجب ہے۔ یقین جانیں وہ تمام کے تمام پیرنٹس قابل مبارکباد ہیں، سارے کے سارے بچے قابل مبارکباد ہیں۔ انشاءاللہ کہ اس کا اجر شہزادی عطا کرے، اس کا انشاءاللہ کہ اس کا اجر خود اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ در سے عطا ہو، خداوند عالم راضی ہو آپ تمام لوگوں سے۔ اور بہرحال میں اس پروگرام کے بیچ میں آپ لوگوں کے لیے حائل ہونے کا تو بالکل ریزن نہیں، بس میں مبارکباد اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ تمام لوگوں کا کہ جنہوں نے اس پروگرام میں شریک ہو کے اس پروگرام کو کامیاب بنایا۔ خاص طور سے عباس بھائی جو اہل بیت نیٹ ورک کے ہیڈ ہیں، ان کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکیں۔ فیڈرل کڈس کے بارے میں بس ایک مختصر سی معلومات آپ سب کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ فیڈرل یونیورسٹی اصلاً ایک ایسا پروگرام، ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ دنیا کے الگ الگ ممالک سے کہیں بھی بیٹھا ہوا کوئی بھی عمر کا فرد جو ہے دین حاصل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے گہوارے سے قبر کی منزلوں تک۔ بس اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیڈرل یونیورسٹی کی تشکیل دی گئی، اور اس کے بعد یہاں پہ ماشاءاللہ امریکہ، لنڈن، یو ایس، دبئی، جرمنی، پاکستان، انڈیا، الگ الگ ممالک سے جہاں بھی مومنین ہیں، جہاں بھی لوگ ہیں جو دین سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن، حدیث، مجلس اور ذاکری کی ٹریننگ، عقائد، احکام، اخلاق، قرآن فہمی، تفسیر قرآن، بہت سارے کورسز ہیں جو آپ کو www.federaluniversity.com کی ویب سائٹ پہ مل جائیں گے، جو ابھی آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے لیے بھی بہت سارے کورسز ہمارے پاس موجود ہیں۔ یقیناً ہم صرف اس چیز کے لیے رسپانسبل نہیں کہ کسی خاص اوکیزن پہ بچوں کی دلوں میں جو ہے دین اور اس کی اہمیت کو زندہ کریں، بلکہ ہمارے لیے رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کو اچھی تعلیم دیں۔ ہمارے لیے رسپانسبلٹی ہے کہ ہمیں ان کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین بھی سکھانا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا فیڈرل کڈس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں بچے اپنے گھر بیٹھے بیٹھے دین کی تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اپنے گھر بیٹھے بیٹھے۔ ان کے لیے ایسے 4 مہینے کے 3 مہینے کے کورسز ہیں الگ الگ عمروں کے لیے، بگنرز، پلیئرز اور ماسٹرز لیول میں، کہ جہاں بچے اردو، عربک، قرآن پڑھنا، حدیث سیکھنا، احکام، نماز اور روزے کے مسائل اور عقائد، یہ چھوٹی بڑی تمام چیزیں بچے اپنے گھر بیٹھے بیٹھے آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ انرولمنٹ کرا سکتے ہیں۔ اس میں انرول کرانے کے لیے www.federaluniversity.com/kids www.federaluniversity.com/kids یہ بھی آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ تو آپ اس کے ذریعے سے بھی جو ہے اپنی بچوں کا انرولمنٹ کرا سکتے ہیں، اور فیڈرل یونیورسٹی کے پلیٹ فارم پہ شارٹ ٹائم میں، ایوننگ ٹائم میں اپنے بچوں کی کلاسز میں انرولمنٹ کرا کے ان بچوں کو دین کی مزید معارف حاصل کروا سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میں علی عباس صاحب کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ اہل بیت نیٹ ورکس کی جانب سے انشاءاللہ جلد ہی دینی اور دنیاوی کلاسز کا آغاز کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ہمیں فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر پر فالو کریں اور یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، تاکہ آئندہ جو بھی ہمارے پروگرامز آنے والے ہیں فیوچر میں، اس کے بارے میں آپ لوگ آشنا رہیں۔ یاد کرو وہ قم کا منظر، کتنا بڑا بنا تھا ممبر، 1.25 لاکھ حاجیوں نے دیکھا، نبی تھے نیچے، علی تھے اوپر۔ اسی کے ساتھ ہی میں دعوت دینا چاہتی ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید حسنین باقری صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنی بہترین تقریر سے ہمارے پارٹیسپینٹس کی حوصلہ افزائی کریں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ علیہم السلام، وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔
عید سعید غدیر، عید اللہ الاکبر، عید اعظم، ایک عظیم الشان تاریخ، اور اس سلسلے میں ہم جتنی بھی کوشش کریں کم ہے، اس لیے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 جسے آیہ بلغ یا آیہ تبلیغ کہا گیا ہے، جب نازل ہوئی ہے تو اس کے الفاظ یہ تھے کہ یا ایھا رسول بلغ، ایک پیغمبر پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک، اس حکم کو جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، یعنی امام علی کی ولایت کا اعلان کر دیجئے۔ ان لم تفعل، اگر آپ نے امام علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو گویا کوئی بھی کار رسالت انجام نہ دیا۔ یہ اس بات کا گویا ایک جملہ پیغام دے رہا ہے کہ ولایت امام علی کا معاملہ معمولی معاملہ نہیں ہے، ضرورت ہے کہ ہم اس سلسلے میں توجہ دیں اور اس سلسلے میں زیادہ زیادہ اہتمام کریں۔ اور پھر غدیر کے فوراً بعد عید مباہلہ 24 ذی الحجہ کی عظیم الشان تاریخ، یہ بھی اہل بیت کی عظمت اور حقانیت کی دلیل ہے۔ الحمدللہ غدیر کے سلسلے میں توجہ بہت سے مومنین کرتے ہیں، اور اسی توجہ کرنے یا توجہ دلانے کے لیے اس بچوں کے لیے یہ ایک ڈرائنگ بنانے کا پروگرام رکھا گیا، اور الحمدللہ توقع سے زیادہ بچوں نے شرکت کی، اور اس طرح کے پروگراموں ہم کوشش کریں زیادہ زیادہ شریک ہوں۔ یہ چیزیں سبب بنتی ہیں کہ ہم اپنے دین سے اور اپنے مذہب سے آشنا ہو سکتے ہیں، اور والدین کے لیے بھی ایک فرصت ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو دین و مذہب سے آشنا کر سکیں۔ آغاز ہوتا ہے لیکن یہ چیزیں ذہن نشین رہتی ہیں اور پھر متاثر کرتی ہیں۔ لہذا کیونکہ غدیر ایک باعظمت تاریخ ہے، اس دن پیغمبر اکرم نے اللہ کے حکم سے امام علی کی ولایت، جانشینی، خلافت اور امامت کا اعلان فرمایا تھا، اور یہ اعلان صرف امام علی کے لیے نہیں تھا بلکہ آخری امام تک کے لیے تھا، اور اس امامت کا سلسلہ قیامت تک کے لیے جاری رہنا تھا۔ گویا آج بھی اس غدیر کا مولا پردہ غیب میں موجود ہے جس کی ولایت کا اعلان امام علی کی ولایت کے ساتھ ہوا ہے، یعنی غدیر میں 12 اماموں کی ولایت اور امامت کا اعلان ہوا تھا۔ آج بھی 12 امام پردہ غیب میں موجود ہیں، گویا آج بھی وہ سلسلہ ولایت اور سلسلہ امامت جاری ہے، اور پیغمبر کے بعد امام علی بلا فصل خلیفہ ہیں، یعنی امام علی اور پیغمبر کے درمیان کوئی خلیفہ اور جانشین نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن کا حکم تھا، اور یہ ایک غدیر کا پیغام تھا کہ ہم عظمت اور اہمیت کو سمجھیں۔ ایک بہترین چیز ہے اور اچھی چیز ہے اس دور میں، اور جب سوشل میڈیا کا زمانہ بھی ہے اور ایسے وسائل جو دنیا میں سامنے آ رہے ہیں، موبائل جیسی ایک چیز ہے جو ہر ہاتھ میں ہے، اس کا ایک صحیح استفادے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے دین و مذہب سے آشنا ہوں۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے ہاں توجہ ہوئی ہے، اور اس طرح کے پروگرامز یا اس طرح کی چیزوں میں لوگ شریک ہو رہے ہیں، اور مزید ہم لوگوں کو شریک ہونا چاہیے اور زیادہ زیادہ دوسروں کو شریک کروانا چاہیے، اور بالخصوص بچوں کے لیے توجہ دینا چاہیے کہ اگر ہم خود بچوں کو اس طرف لے کر آئیں گے تو یہ بچوں کے لیے مفید واقع ہوگا۔ اور اب ایک بات میں والدین کے لیے اور بچوں کے لیے عرض کروں گا کہ گویا اس طرح کے مسابقات میں، اس طرح کے مقابلے میں، اس طرح کے کوئز میں اور اس طرح کے گویا پروگرامز میں ظاہر سی بات ہے کہ خود شرکت کرنا ہی انسان کے لیے ایک اہم ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جہاں پر جتنے لوگ شریک ہو رہے ہیں سب کو انعام مل جائے۔ ایک ہر جگہ کا طریقہ ہوتا ہے، کچھ قوانین ہوتے ہیں، اور پھر انعامات دلیل نہیں ہوتی ہے کہ دوسرا جسے انعام نہیں ملا ہے وہ ناکام ہے اور وہ کامیاب نہیں ہوا ہے، بلکہ انعام صرف تشویق کے لیے ہوتا ہے، انعام صرف حوصلہ افزائی کے لیے ہوتا ہے، اور انعام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایک ہمت بڑھے، ایک حوصلہ بڑھے، اور بچوں کے لیے بالخصوص احساس ہو۔ کچھ بچوں کو انعام ملا ہے اور ملے گا، انشاءاللہ ان تک پہنچے گا، اور وہ بچے یقیناً قابل مبارکباد ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ تمام بچے قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی، اور میں اپنی طرف سے ان تمام بچوں کو گویا کامیاب سمجھتا ہوں جنہوں نے ہمت کی اور جنہوں نے حوصلہ کیا اور جنہوں نے اس میں شرکت کی ہے۔ یعنی خود بچوں کا شریک ہو کر ڈرائنگ بنا دینا ہی ان کی کامیابی کی دلیل ہے، ان کے جیتنے کی دلیل ہے۔ ہم زیادہ زیادہ اس سے بہتر اور اس سے اچھا کرنے کی کوشش کریں، اور اس سلسلے میں ہم خود آگے بڑھیں، بچوں کو بڑھائیں، بچوں کے ذہن کو ان چیزوں کی طرف آمادہ کریں، اور جن لوگوں کو نہیں انعام ملا ہے
یا ان لوگوں کا نام اس فہرست میں نہیں ہے، وہ ہرگز مایوس نہ ہوں، اس لیے کہ جو مایوس ہوتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو پاتا ہے۔ آج نہیں انشاءاللہ آپ ہمت رکھیے، حوصلہ رکھیے، آئندہ آپ کو انعام ملے گا اور آپ کامیاب ہوں گے اور آپ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، ترقی کریں گے۔ یہ گویا ایک پہلا زینہ تھا، یہ پہلا قدم تھا، لیکن ہرگز یہ نہ ہو کہ اگر آج مثلا ہم کو انعام نہیں ملا ہے تو دوبارہ ہم شریک نہیں ہوئے، نہیں، ہرگز یہ غلط ہے۔ یہ گویا خود اپنے طور پر ہار ماننا ہے اور شکست کھانا ہے۔ کامیابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلا زینہ انشاءاللہ، اس کے بعد بھی ہم آگے بڑھیں گے اور یقیناً اس میں کامیابیاں قدم چومیں گی۔ اور یہ چیزیں ابھی بظاہر ڈرائنگ ہے، لیکن اس سلسلے میں ہم تھوڑی بہت اپنے ذہن کو بھی آمادہ کریں اور ذہن کو تیار کریں اور اس بات کا ثبوت بھی پیش کریں کہ ہم ولایت امام علی کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہمارے لیے امیر المومنین اور ائمہ معصومین کی ولایت دل و جان ہے اور ہمارے لیے ہماری جانیں اس کے اوپر قربان ہے، اس لیے کہ انہی ولایت امام علی کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں، اللہ کی ولایت کو سمجھتے ہیں اور اللہ والے بنتے ہیں۔ لہذا پھر سے میں تمام بچوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ البتہ بعض والدین نے شاید مکمل طور پر اپنے بچوں کے ساتھ شرکت کی ہو، وہ بھی قابل مبارکباد ہیں، اور جو والدین اپنے بچوں کے ساتھ شرکت نہیں کر سکے اس کام میں، وہ بھی مبارکباد ہیں، اور جن بچوں نے واقعاً محنت کی ہے اور خود ہمت و حوصلے سے کام لیا ہے اور خود ایک اپنے ہنر کو ظاہر کیا ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی خود ایک بچے کا اپنے طور پر ایک کام کو انجام دینا یہ اس کے آگے بڑھنے کا سبب ہوتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہوتا ہے، اس پروگرام کا مقصد تھا کہ صرف ان کے لیے ایک رہنمائی، ایک راہ ہموار کر دینا، اس راہ ہموار کرنے کے بعد اسے آگے بڑھنے کا موقع دینا۔ الحمدللہ یہ طریقہ تمام والدین بھی انشاءاللہ اپناتے ہیں اور مزید اپنائیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو مقابلے اور مسابقے وغیرہ میں یا اس طرح کی جگہوں پر لانے کے بعد کوشش کریں کہ خود بچہ آگے بڑھے، خود بچے کے اندر ہمت و حوصلہ ہو، اور اس لیے کہ مقصد صرف فرسٹ پرائز لے لینا یا انعام آ جانا ہی نہ ہو، بلکہ مقصد یہ ہو کہ جس مقصد کے تحت یہ پروگرام کیا جا رہا ہے اس مقصد میں ہمارا بچہ کتنا کامیاب۔ مقصد ہرگز انعام نہیں ہوتا ہے، مقصد ہرگز پرائز نہیں ہوتا ہے، مقصد بچے کا کامیاب ہونا، بچے کا ترقی کرنا، بچے کا آگے بڑھنا اور بچے کا ان موضوعات کی طرف متوجہ ہونا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس جانب متوجہ ہیں اور مزید آئندہ ہم اس طرح کے پروگراموں میں شریک ہوں گے، اور میں اپنی طرف سے تمام اس سلسلے میں قدم بڑھانے والے اور اپنے برادر عزیز جنہوں نے واقعاً زحمت کی ہے اور جنہوں نے اس سلسلے میں کوششیں کی ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ بھی میں ناظرین کے لیے عرض کر دوں کہ اس میں بہت بڑی ٹیم نہیں ہے، ہاں بہت سے مومنین کا گویا تعاون شامل ہے اور شریک ہیں، ان کی دعائیں شامل ہیں، لیکن عملی طور پر خدمت کرنے والے بہرحال بہت سے افراد نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ ان کی ہمت و حوصلہ اللہ انہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ولایت امام علی کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، ولایت امام علی سے ہم لوگ وابستہ رہیں، امیر المومنین کی ولایت اور دین کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیشہ اس در سے وابستہ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دعا یہ کرتے رہیں کہ اللہ زمانے کا ولی جو اس وقت پردہ غیب میں موجود ہے اس کے ظہور میں تعجیل فرمائے انشاءاللہ، اور ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہم اس ولی برحق امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھیوں میں قرار پا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں علی جناب مولانا سید حسنین باقری صاحب کی کہ انہوں نے اپنا بے حد قیمتی وقت ہمارے حوالے کیا اور ہمارے پارٹیسپینٹس کی ایک بہترین استاد کی طرح حوصلہ افزائی کی۔ پروگرام تیزی سے اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ایک بار پھر آپ سب سے سورہ فاتحہ کی التماس ہے سید رضا حسین ابن سید تقی حسین کے لیے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ میں دعوت دینا چاہتی ہوں سید عباس رضا صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہمارے پروگرامز کے ٹاپرز کا اناؤنسمنٹ کریں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔
السلام علیکم تمام پارٹیسپینٹس، ان کے پیرنٹس اور جو بھی حضرات اس پروگرام سے جڑے ہوئے ہیں انہیں ہم اپنی ٹیم کی جانب سے عید مباہلہ اور عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آئیے بغیر وقت ضائع کرے ہم اپنے ونرز کو اناؤنس کرتے ہیں۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور جن پارٹیسپینٹس کو کنسولیشن پرائز ملنا ہے انہیں اناؤنس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں مصباح فاطمہ، ان کے 12 ایئرس ہیں، یہ بنگلور انڈیا سے ہیں اور ان کے پوائنٹس ہیں 194۔ پھر مریم خان ایج 13 ممبئی انڈیا، ان کے پوائنٹس ہیں 198۔ اس کے بعد ہیں زین خان، ان کی ایج ہے 13 جونپور یو پی انڈیا، ان کے پوائنٹس ہیں 205۔ اس کے بعد ہیں سلمہ، ان کی ایج ہے 15، یہ ہیں تریپور تمل ناڈو انڈیا سے، ان کے پوائنٹس ہیں 208۔ اس کے بعد ہیں شرح فاطمہ، ان کی ایج ہے 13، یہ بھی لکھنؤ انڈیا سے ہیں اور ان کے پوائنٹس ہیں 216۔ اس کے بعد ہیں عینی زہرا ایج 7 علی گڑھ انڈیا، پوائنٹس 216۔ پھر ہیں عباس مہندی کاظمی ایج 6 لکھنؤ انڈیا، ان کے پوائنٹس ہیں 218۔ پھر آتے ہیں علی اصغر الوانی ایج 9 ممبئی انڈیا، ان کے پوائنٹس ہیں 221۔ اس کے بعد ہیں فاطمہ خدا باقری ایج 9 لکھنؤ انڈیا، ان کے پوائنٹس ہیں 233۔ پھر ہیں علی مرتضیٰ رضوی، ان کی ایج ہے 4 پریاگ راج یو پی انڈیا، ان کے پوائنٹس ہیں 234۔ اس کے بعد ہیں آفرین رضوی ایج 15 لکھنؤ انڈیا، ان کے پوائنٹس ہیں 272۔ اس کے بعد ہیں نبا فاطمہ ایج 12 لکھنؤ انڈیا، ان کے پوائنٹس ہیں 280۔ پھر ہیں محمد عباس الوانی ایج 7 ممبئی مہاراشٹرا انڈیا، ان کے پوائنٹس ہیں 280۔ اس کے بعد ہیں یمینہ زینب ایج 5 الہ آباد یو پی انڈیا، ان کے پوائنٹس ہیں 283۔ پھر ایک اور پارٹیسپینٹ ہیں جن کو کنسولیشن پرائز ملنا ہے، وہ ہیں اسما زہرا ایج 15، یہ بھی لکھنؤ انڈیا سے ہیں اور ان کے پوائنٹس تھے 294۔ آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور جس کا سب کو انتظار تھا کہ ٹاپ 10 ونرز کون ہوں گے، آئیے ان کو اناؤنس کرتے ہیں۔ جن کو 10th پوزیشن ملی ہے وہ ہیں سکینہ مہندی ایج 11 ایئرس فرام لکھنؤ انڈیا، ان کے پوائنٹس ہیں 305۔ 9th پوزیشن محمد علی عباس ایج 7 حیدرآباد تلنگانہ انڈیا، اور ان کے پوائنٹس ہیں 427۔ پھر 8th پوزیشن ملی ہے تہذیب فاطمہ کو، ان کی ایج ہے 15، یہ لکھنؤ انڈیا سے ہیں اور ان کے پوائنٹس ہیں 462۔ 7th پوزیشن اصبا فاطمہ ایج 5 لکھنؤ انڈیا، اور ان کے پوائنٹس تھے 538۔ اس کے بعد ہیں 6th پوزیشن محمد علی ایج 10 لکھنؤ انڈیا، ان کے پوائنٹس ہیں 853۔ 5th پوزیشن بطول فاطمہ ایج 12 پٹنہ بہار، ان کے پوائنٹس ہیں 880۔ اس کے بعد ہیں 4th پوزیشن عطیہ فاطمہ ایج 14 پٹنہ بہار، اور ان کے پوائنٹس تھے 905۔ اب ٹاپ 3 ونرز رہ گئے ہیں، ان کو بھی اناؤنس کرتے چلیں۔ 3rd پوزیشن جنہوں نے حاصل کری ہے وہ ہیں فاطمہ مخی، ان کی ایج ہے 10، یہ ہیں سنگلی مہاراشٹرا انڈیا سے اور ان کے پوائنٹس تھے 961۔ 2nd پوزیشن کی اگر بات کریں تو محمد طالب ایج 10 فرام بارہ بنکی یو پی انڈیا، اور ان کے پوائنٹس تھے 996۔ اور جنہوں نے 1st پوزیشن حاصل کری ہے ان کا نام ہے محمد رضی ایج 10
بارہ بنکی UP انڈیا، ان کے پوائنٹس تھے 1000۔ ہم تمامی پارٹیسپینٹس کو مبارکباد دینا چاہیں گے، جو بھی ونرز رہے یا جن کو کنسولیشن پرائز ملا یا جنہوں نے شرکت فرمائی اس پروگرام میں کہیں سے بھی، ہم ان کو مبارکباد دینا چاہیں گے، اور انشاءاللہ آپ سب کے سرٹیفکیٹس آپ کو انشاءاللہ جلد ہی مل جائیں گے۔ ہماری ٹیم جلد ہی ان ونرز کو، ان کے پرائزز کو جلد سے جلد ان تک پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آئے ہم اپنے پروگرام کا اب اختتام کرتے ہیں دعائے فرج کے ساتھ، اور ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگارہ ہمارے تمام ناظرین، پارٹیسپینٹس، ٹیم ممبرز، عالم کی کوششوں کو قبول کریں اور ہمیشہ ہمیں حق کے راستے پہ ثابت قدم رکھے، امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور جب امام ظہور کریں تو ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللہ